نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ بحد و حساب حمد و ثنا اس پاک ذات کی کہ جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور بے حد و حساب درود و سلام اس پیاری ہستی پر کہ جس پر درود پڑھنا میرے رب کی اور ملائکہ کی بھی سنت ہے۔ آج کے اس دور میں بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جو جلد سے جلد راتوں رات امیر ہونے کے لیے بہت سارا اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور اس بارے میں ہمیشہ توقع اسی بارے میں رکھتے ہیں کہ وہ کیسے جلد سے جلد امیر ہو جائیں۔ مطلب پیسے آ جانا یا زیادہ دولت کا مل جانا یا زیادہ مکان ہونا، زیادہ ہر چیز کا گاڑیاں ہونا، کیا امیری صرف اسی کا نام ہے؟ حالانکہ اسلام کے نزدیک دل کا غنی، دل کا امیر ہونا جو ہے وہ زیادہ بہترین جانا جاتا ہے۔ لیکن آج نفسا نفسی کے اس عالم میں ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ جس کو میں فوراً کروں اور مل جائے، اور ایسا وظائف بہت سارے ہیں، اور آج میں اس میں آپ کے ساتھ 2 وظائف ایسے شیئر کروں گی کہ جس میں جو ایک کرنے سے، ایک عمل کرنے سے آپ مسلسل اگر اسے جاری رکھیں گے تو آپ کبھی بھی زندگی میں کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا وظیفہ، جب اگر آپ اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہو، اور یا اپنا ہے تو اس میں کوئی آپ کی کوئی رکاوٹ ہے، کوئی کسی قسم کا مسائل ہے، تو اس حوالے سے بھی، یعنی اپنے گھر کے حوالے سے کوئی بھی آپ کی پریشانی ہو تو آپ یہ دوسرا وظیفہ کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو بہت جلد ان تمام پریشانیوں سے نجات دیں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کر رہی ہوں کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک روز بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے تمام اپنے درباریوں کو بلایا، اور جتنے بھی تھے چھوٹے کام کرنے والے، اپنے باورچی خانے میں بھی کام کرنے والے، کھانا بنانے والے، باہر اندر باہر سارے جو اس کے محل کے اندر تھے، سب کو اپنے سامنے حاضر کیا، اور اس نے میز کے اوپر بہت سارے اپنے خزانچی سے کہا کہ بہت سارے قیمتی جواہرات اور ہر چیز لا کے رکھ دی جائے، خزانے میں سے جو قیمتی چیزیں ہیں وہ لا کر رکھ دی جائیں اس کے اوپر۔ تو خزانچی نے ایسا ہی کیا، سارے بہت حیران پریشان کھڑے تھے۔ تو بادشاہ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج میں خوش ہوں، اس کمرے کے اندر میں نے تم لوگوں کو سب کو اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ آج میں تمہیں خاص انعام دینا چاہتا ہوں۔ وہ خاص انعام کیا ہے کہ میں تمہارے آگے جو اتنے بے تحاشا انتہائی قیمتی جواہرات اور ہر چیز نایاب پڑی ہے جس کا کبھی تم نے زندگی میں تصور نہیں کیا، جو تم نے کبھی اپنی ڈائریکٹ آنکھوں سے دیکھی نہیں ہوں گی، میں نے وہ تمہارے سامنے سجا دی ہیں۔ اور پھر میں تم لوگوں میں سے سب کو ایک دفعہ کہوں گا کہ جو اس میں سے جو لے لے گا، جس پر ہاتھ رکھ دے گا پہلی دفعہ، وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ اس پورے کمرے کے اندر جو بھی ہے، محل کے اس کمرے کے جہاں وہ بیٹھا تھا بادشاہ، اس نے کہا میرے اس پورے کمرے کے اندر جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اب بادشاہ کے دربار میں سارے لوگ دیکھنے لگے کہ کس نے کس چیز پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ اس کی نظر یہ تھی کہ میں کون سے سب سے مہنگی چیز پر ہاتھ رکھوں۔ ہر دل یہ سوچ رہا تھا کہ کاش مجھے ایسی مہنگی چیز پہ ہاتھ رکھا جائے کہ وہ میری ہو تو میں بہت امیر ہو جاؤں۔ یعنی کہ اس وقت اگر آپ سوچیں تو سچویشن یہی تھی کہ ہم لوگ کون سی چیز ایسی حاصل کر لیں، اور بادشاہ نے اس کے لیے چند لمحات دیے کہ سب فوکس کر لیں گے انہوں نے کیا کیا لینا ہے، اس لیے وہ وقت کیونکہ تھوڑا ہوگا، جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اسی کا ہو جائے گا اور وہ اسی کی ملکیت بن جائے گا۔ لہٰذا چند منٹ کی مہلت دینے کے بعد بادشاہ نے دوبارہ سے مخاطب ہوا، اور تمام جتنے بھی افراد کھڑے تھے اس کمرے کے اندر، اس محل کے اندر،
اس نے کہا کہ اب میں آپ لوگوں کو یہ چند منٹ دیتا ہوں، اس کے اندر جیسے ہی یہ آواز بجے گی، ٹل بجے گی، یہ آواز آئے گی آپ کو، آپ نے فوراً لپکنا ہے، اور جیسے ہی یہ بجے گی تو آپ لوگوں نے چھوڑ دینا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے محلوں میں ہوا کرتے ہیں کہ گھنٹی بجائی جاتی ہے، وہ گھنٹے ہوتے ہیں جس کو بجایا جاتا ہے، اور جب کسی کو حاضر کرنا ہو تب بھی وہ بجایا جاتا ہے. تو لہٰذا بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اس نے جب ایک دفعہ بجایا سب لوگ لپک پڑے، اور ہر ایک نے کسی نے کسی چیز پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے کسی چیز پر ہاتھ رکھ دیا. لیکن وہاں ایک عورت ایسی موجود تھی جس نے جا کر بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. اب سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، کہ بادشاہ بھی حیران ہو گیا کہ یہ اس عورت نے کیا کیا، کہ یہ تو آ کر میرے اوپر ہی ہاتھ رکھ دیا. اس کے وہم و گمان میں بھی ایسا نہیں تھا. تو اس نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ اے عورت، اتنی قیمتی چیزیں پڑی تھیں، تو نے ان سب کو چھوڑ کر، ان سب کو دھیان ان پر نہیں دیا اور آ کر میرے اوپر ہاتھ رکھ لیا. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، ہر چیز آپ کے تابع ہے، یہ پوری سلطنت آپ کے تابع ہے، یہ جتنے آپ نے جواہرات رکھے ہیں ان سے کئی گنا زیادہ آپ کے پاس موجود ہیں. آپ بادشاہ ہیں، آپ پورے ملک کی ملکیت آپ کے پاس ہے، اور آپ ہی نے کہا تھا اس کمرے میں موجود کسی بھی چیز پر جو ہاتھ رکھ لے گا وہ اس کی ہو جائے گی. تو لہٰذا میں نے آپ پر ہاتھ رکھ لیا کہ آپ میرے ہو جائیں. تو میں نے جب آپ کو ہی لے لوں گی اور آپ کو پالوں گی تو گویا یہ تو ایک ایک چیز کے حقدار بنیں گے. اگر آپ میرے ہو جائیں گے تو میں سارے خزانوں کی مالکن بن جاؤں گی. تو یہاں دیکھیں، یہاں پہ یہ واقعہ جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم جو ہے نا اس دنیا میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہی فوکس کر کے ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور ہم اصل جو دینے والا ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو ہر چیز جس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس سے اتنی شدت سے محبت اور اظہار نہیں کرتے. اگر اس کے ساتھ اتنی محبت اور اتنی لگن کا اظہار کریں تو یقیناً وہ اپنی بنائی ہوئی مخلوق میں ہر چیز کو ہمارے تابع کر دے. تو یہاں یہ عورت ہمارے لیے بڑی نصیحت دے گئی کہ ہم اللہ کی طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. اگر اتنی ہی توجہ، اتنی دل سے لگن کے ساتھ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو جب وہ راضی ہو جائے گا تو ہر چیز ہماری ہو جائے گی. تو سب سے پہلے ناظرین، ہمیں اپنی توجہ اور اپنا جو دل کی کیفیت ہے سب سے زیادہ اس میں اللہ رب العزت کی محبت، اس کے عشق، اس کے قرب کو دینی چاہیے. جب اس کا قرب ہمیں مل جائے گا، اس کی ہمیں محبت مل جائے گی تو یقین کریں جو بھی ہمارے پاس ہوگا ہمیں اسی میں سکون نصیب ہو جائے گا. ہمیں اسی سے اپنے ارد گرد میں بڑا اطمینان محسوس ہونے لگے گا. لیکن آج یہی وجہ ہے کہ 4 گاڑیاں گراج میں کھڑی ہوتی ہیں، 2 کنال کے بنگلے میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب جا کر ان کے پاس 10 منٹ گزارے جائیں تو وہ اتنے مجبور اور لاچار نظر آتے ہیں، اتنے پریشان نظر آتے ہیں، اتنے کاروبار کے رونے روتے ہیں کہ خدا کی قسم تب انسان سوچتا ہے کہ کیا انسان کا سکون ان سب چیزوں سے بھی زیادہ کسی اور چیز میں ہے. مطلب اگر دنیا داری دیکھی جائے تو 3-4 گاڑیاں کھڑی ہیں 2 کنال کا، اور یہ میرا اپنا ریئل میں اپنا ذاتی آپ کو یہ تجربے سے بتا رہی ہوں بات، کہ میں نے خود ایسے لوگوں سے ملی ہوں جن کے ایسے حالات ہیں کہ 4 گاڑیاں ہیں، گھر 2 کنال کے ہیں، ہر چیز ہے، اولاد ہے، رزق ہے، لیکن پھر بھی گھر میں کچھ ایسا ہے کہ ان کو سکون نہیں ہے. تو یہاں میں یہی کہوں گی کہ اس سکون کو لینا چاہتے ہیں تو پہلے رب کی رضا کو حاصل کر لیں، اور اس کے لیے اگر آپ کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتے تو کوشش کریں. اور یہ میرا خود کا آزمودار، میں نے خود بھی آزمایا، آپ بھی آزما کر دیکھ لیں کہ روز مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جب آپ کو فرصت ملے سورہ واقعہ ضرور پڑھ لیا کریں. سورہ واقعہ کے بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور اس کا بہت زیادہ آپ کو بھی اس کا آپ لوگوں نے شاید سنا ہو، لیکن بعض دفعہ سنی ہوئی بات بھی اپنے ذہن سے جب نکل جاتی ہے تو انسان کے اس کو یاد کروانے پہ فوراً آ جاتی ہے کہ سورہ واقعہ مغرب کے بعد ضرور پڑھا کریں. اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنا گھر چاہتے ہیں اور آپ کی لگن ہے تو یہ آپ نے اول و آخر 11 دفعہ درود پاک پڑھ کے عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ یا رب یا باسط یا رب العالمین، یا رب یا باسط یا رب العالمین، یہ آپ نے اول و آخر 11 درود پاک کے ساتھ 313 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے. اور کوشش کریں کہ گھر کے تمام افراد اگر یہ روز پڑھ سکیں اور کم از کم جو ہے
4 مہینے تک اس کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کے اچھے گھر کے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ اور یہ بہت آزمودہ نسخہ ہے اور اس کو آپ کر کے دیکھیں گے۔ یہ عمل ایک ایسا عمل ہے، یہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کریں گے تو آپ کو خود بھی حیرت ہوگی کہ کیا یہ جادو ہو گیا۔ تو یہ جادو کی چھڑی سمجھ کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اور پوری لگن کے ساتھ کرنا ہے، اور پھر میں کہوں گی کامل یقین کے ساتھ اور اچھے دھیان کے ساتھ اور رب کی بارگاہ میں اس کی محبت اور قرب کو محسوس کر کے یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ بہت جلد اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ رب العزت آپ سب کو بھی اور مجھے بھی اس دنیا کی لذتوں میں ڈوبنے سے پہلے اپنے اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دے تاکہ ہم اسی میں مگن ہو جائیں اور ہماری یہ عارضی دنیا جو ہے، ہماری جو یہ عارضی مسافر خانہ جو ہے، یہ ہمارے لیے ایک حقیر مکھی سے زیادہ وقت نہ رکھے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، وما علینا الا البلاغ۔